الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبي الكريم سامان تجارت میرا ایمان نہیں ہے سامان تجارت میرا ایمان نہیں ہے ہر در پہ جو کھیسر یہ میری شان نہیں ہے ہر لفظ کو سینے میں بسا لوں تو بنے بات ہر لفظ کو سینے میں بسا لوں تو بنے بات تا قوم سے جانے کو یہ قرآن نہیں ہے میرے انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین ذی قدر طلباء عظام قرب و جوار اور دور دراز سے تشریف لائے ہوئے شمع رسالت کے پروانوں میں آج آپ حضرات کے سامنے جس موضوع سخن پر لب گشائی کرنا چاہتا ہوں وہ فضائل حفظ قرآن کے عنوان سے معنون ہے سامعین محترم قرآن مجید فرقان حمید ایک کتاب ہدایت ہے جسے خالق کائنات نے انسانیت کی رہنمائی کے لیے بھیجا ہے یہ دستور حیات ہے منشور حیات ہے بلکہ پوری انسانیت کے لیے آب حیات ہے قرآن مجید ایک لاریب اور بے مثال کتاب ہے کسی ایک پہلو سے نہیں بلکہ ہر پہلو میں سے بے مثال ہے معجزہ ہونے میں بے مثال آفرینی میں بے مثال فصاحت و بلاغت میں بے مثال فضیلت و عظمت میں بے مثال جس شان والے پیغمبر پر یہ قرآن نازل ہوا وہ پیغمبر بھی بے مثال جس شب میں نازل ہوا وہ شب بھی بے مثال جس مہینہ میں نازل ہوا وہ مہینہ بھی بے مثال جس امت کے لیے نازل ہوا وہ امت بھی بے مثال جن اوراق پر یہ قرآن لکھا ہوا ہے
وہ اوراق بھی بے مثال جس شریعت میں قرآن کی حکمرانی ہو، وہ حکمرانی بھی بے مثال جس ملک میں قرآن کا نظام ہو، وہ ملک بھی بے مثال جب قرآن کے ساتھ نسبت رکھنے والی ہر ایک چیز بے مثال ہے تو دنیا کی کوئی دولت اس قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ پھر جس کے سینے میں یہ قرآن محفوظ ہے وہ حافظ قرآن بھی بے مثال، اس کا سینہ بھی بے مثال، جس آنکھوں سے یہ قرآن کو دیکھتا ہے وہ آنکھیں بھی بے مثال، جن ہونٹوں سے یہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے وہ ہونٹ بھی بے مثال، جن ہاتھوں سے یہ قرآن کو اٹھاتا ہے وہ ہاتھ بھی بے مثال، جس مدرسہ میں قرآن پڑھا جاتا ہے وہ مدرسہ بھی بے مثال۔ جب قرآن لاسانی ہے تو حافظ قرآن بھی لاسانی ہے۔ دنیا کی کوئی دولت اس قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتی، تو حافظ قرآن کی عظمت کا مقابلہ بھی دنیا کا کوئی فرد نہیں کر سکتا۔ جس مدرسہ میں قرآن پڑھایا جاتا ہے دنیا کی کوئی یونیورسٹی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ جب حافظ قرآن کی ہر ایک چیز بے مثال ہے تو اسی فلسفہ اور عظمت کو صاحب قرآن نے بیان کرتے ہوئے لسان نبوت سے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اے دنیا کے لوگوں تم میں سے سب سے بہتر، سب سے عظمت والا، سب سے فضیلت والا وہ شخص ہے جو قرآن کو سیکھے اور اس کو سکھائے۔ سامعین محترم، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی اولاد کو 3 خصلتوں کا ادب سکھاؤ، ایک اپنے نبی سے محبت، دوسری آپ کے اہل بیت سے محبت، تیسری قرآن سے محبت۔ ان کو قرآن پڑھنا سکھاؤ، اس لیے کہ حفاظ قرآن قیامت کے دن انبیاء علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے کے نیچے ہوں گے، جس دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اپنی اولاد کو ناظرہ قرآن کی تعلیم دلوائی اس کے اگلے اور پچھلے سب گناہ معاف ہو جائیں گے، اور جس شخص نے اپنی اولاد کو حفظ قرآن کی تعلیم دلوائی قیامت کے دن اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا ہوگا، اور جس شخص نے اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم دلوائی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو ایک ایسا ہار پہنائیں گے کہ سب اولین اور آخرین اس کی خوبصورتی پر تعجب کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم قرآن کا ادب و احترام بجا لاؤ، جس نے حافظ قرآن کی تعظیم کی اس نے میری تعظیم کی، اور جس نے میری تعظیم کی اس نے اللہ رب العزت کی تعظیم کی۔ سامعین محترم، میں اس راز سے پردہ اٹھانا چاہتا ہوں کہ حافظ قرآن کی اتنی عظمت کیوں ہے، اتنی فضیلت کیوں ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حافظ قرآن کو پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ مشابہت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ
قرآن کو نازل کرنے والے رب العالمین، اس قرآن کو لے کر آنے والے روح الامین، جس شان والے پیغمبر پر یہ قرآن نازل ہوا وہ رحمت للعالمین ہے۔ پھر ارشاد فرمایا ان علینا جمعہ وقرآنا، اے پیغمبر اس قرآن کو پڑھانا اور یاد کرانا ہماری ذمہ داری ہے، تو اس لیے سب سے پہلے حافظ رحمت للعالمین ہے۔ جس طرح پیغمبر علیہ السلام نے اس قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ فرمایا، اسی طرح حافظ قرآن بھی اس کو اپنے سینے میں محفوظ کرتا ہے۔ جس طرح پیغمبر علیہ السلام نے اس قرآن کو امت کے سامنے پڑھا، اسی طرح حافظ قرآن بھی آج آپ کے سامنے پڑھتا ہے۔ حافظ قرآن کو پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ مشابہت ہے۔ جس طرح پیغمبر علیہ السلام کی فضیلت و عظمت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، اسی طرح حافظ قرآن کی فضیلت و عظمت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ میں ایک قدم آگے بڑھ کر کہنا چاہتا ہوں کہ اس قرآن کی پہلی صفت اس کا حفظ ہے، اس کے حفظ کا تعلق ذات خداوندی سے ہے، تو اس لیے سب سے پہلے حافظ اللہ رب العزت ہے۔ پھر دوسری جگہ ارشاد فرمایا فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَا، اے پیغمبر جب ہم قرآن کی قرات کریں تو آپ اس کے پڑھنے کی پیروی کرو، تو تلاوت کرنا بھی اللہ کی شان، حافظ ہونا بھی اللہ کی شان، قاری ہونا بھی اللہ کی شان۔ قربان جائے اللہ کی کریمی ذات پر، اس کریمی ذات کا حافظ قرآن پر کتنا بڑا کرم ہے۔ اے حافظ قرآن تجھے مبارک ہو کہ حافظ ہونا اللہ کی شان تھا، اللہ نے اپنے حافظ ہونے والی شان تجھے عطا کر دی۔ اللہ بھی قرآن کے قاری، تو بھی قرآن کا قاری، تو نے قرآن کو تجوید سے پڑھنا شروع کیا تو اللہ تعالیٰ نے تجھے یہ شان عطا کر دی۔ یہ کس قدر سعادت کی بات ہے کہ حافظ قرآن کو پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ مشابہت نصیب ہوئی اور اللہ تعالیٰ کے القابات نصیب ہوئے، تو پھر میں کیوں نہ کہوں کتابوں سے جو افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں، کتابوں سے جو افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں، اسے جس نے اتارا ہے اسے رحمان کہتے ہیں۔ سجا لے اپنے سینے میں جو اس کے 30 پاروں کو، سجا لے اپنے سینے میں جو اس کے 30 پاروں کو، زمانے بھر میں اس کو حافظ قرآن کہتے ہیں۔ سامعین محترم، ہمارے معاشرے میں حفاظ قرآن اور قراء کی کوئی اہمیت نہیں۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشراف امتی حاملۃ القرآن، کہ میری امت کے شرافہ حافظ قرآن ہیں۔ مجھے افسوس ہے اس معاشرے پر کہ جن کو شافی محشر، ساقی کوثر، فخر مجسم آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم امت کے شرافہ کے ہیں، اور ہمارا معاشرہ ان کو حقارت کی نگاہ سے دیکھے۔ اور آج میں تمہیں امت کے شرافہ کے واقعہ سناؤں۔ امام نافع مدنی رحمہ اللہ علیہ جو قرآن عشرہ میں سے سب سے پہلے قاری تھے، جب وہ کسی سے بات کرتے یا قرآن کی تلاوت کرتے تو ان کے منہ سے مشک اور کستوری کی خوشبو آتی۔ کسی نے آپ سے دریافت کیا اے ابو عبداللہ آپ کون سی خوشبو لگا کر بیٹھتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا
خوشبو کا استعمال تو کیا، میں تو اس کے قریب ہی نہیں جاتا۔ اصل بات یہ ہے کہ میں نے خام پیغمبر علیہ السلام کو دیکھا کہ آپ میرے منہ سے منہ ملا کر قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، اس وقت سے یہ میرے منہ سے خوشبو آ رہی ہے۔ امام حمزہ رحمہ اللہ علیہ جو قرآن عشرہ میں سے چھٹے قاری ہیں، قرآن کی برکت سے ان کو اللہ رب العزت کا خام دیدار نصیب ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تعظیم کی اور ان کے لیے کرسی لگوائی اور ان کو حکم فرمایا کہ قرآن کی تلاوت کرو۔ امام کسائی کو ان کی وفات کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ آپ کے رب نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا مجھے میرے رب نے قرآن کی برکت سے بخش دیا ہے، مجھے جنت مل گئی ہے۔ انہوں نے کہا امام حمزہ اور سفیان ثوری کا کیا بنا؟ انہوں نے کہا کہ وہ ہم سے اوپر والے درجے پر ہیں، ہم ان کو ایسے دیکھتے ہیں جیسے یہ دنیا والے چمکدار ستاروں کو دیکھتے ہیں۔ امام جعفر رحمہ اللہ علیہ جو 8ویں امام القرات ہیں، آپ کی وفات کے وقت جب آپ کو غسل دیا گیا تو آپ کے سینہ اور دل کے درمیان قرآن کے ورق کی مانند ایک گول دائرہ دودھ کی طرح دیکھا تو سب حاضرین نے جان لیا کہ یہ قرآن کا نور ہے۔ سامعین محترم، یہ ہے امت کے شرفاء کہ جن کے منہ سے مشک اور کستوری کی خوشبو آتی، جنہیں خام میں پیغمبر علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوتی، جنہیں خام میں اللہ رب العزت کا دیدار نصیب ہوتا۔ ان شرفاء کے ذریعے قیامت کے دن انبیاء علیہ السلام اپنی امتوں پر فخر کریں گے۔ میدان حشر کی سخت دھوپ اور گرمی میں حافظ قرآن کی ساتھ پوچھتے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے کے نیچے ہوں گی۔ سامعین محترم، اسکول کے طلباء جب اسکول جاتے ہیں تو ان کی کتابیں ان کے بیگ میں ہوتی ہیں، تو ان کا بیگ ان کی کمر کے پیچھے ہوتا ہے۔ جب وہ اس دنیا سے جائیں گے تو ان کا علم پیچھے رہ جائے گا، وہ قبر میں تنہا جائیں گے۔ وہ مدرسے کا طالب علم جب قرآن کو سینے سے لگا کر چلتا ہے، اس کو پشت نہیں کرتا، ہمیشہ اس کو آگے رکھتا ہے۔ جب وہ اس دنیا سے جائے گا تو وہ پیچھے ہوگا، قرآن اس کے آگے ہوگا۔ انسان جب قبر میں جائے گا تو قبر میں قرآن خوبصورت نوجوان کی شکل میں آئے گا اور جنت سے بستر لائے گا، منکر نکیر کے سوالوں کے جوابات بتلائے گا اور کہے گا کہ تو نے دنیا میں مجھے نہیں چھوڑا اور آج قبر میں میں تجھے تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ سامعین محترم، ذرا توجہ فرمائیے کہ انسان کو جس چیز کی جتنی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ نے اتنی ہی سستی رکھی ہے۔ پانی اور ہوا انسان کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے مفت رکھا ہے۔ سونے اور چاندی کی کم ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے مہنگا رکھا ہے۔ دین کی تعلیم کی انسان کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ یہ دنیا اور آخرت دونوں میں کام آئے گی، اس لیے یہ سستی ہے۔ اور سکول کی تعلیم صرف دنیا کی ضرورت ہے اور مہنگی ترین ہے۔ ہمارے معاشرے کی ستم ظریفی تو دیکھیے کہ جو تعلیم دین اور دنیا دونوں کے لیے ہے اسے مفت حاصل کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں، اور جو تعلیم صرف دنیا کی ضرورت ہے اور مہنگی ترین ہے اس کا حال یہ ہے کہ جب بچہ سکول جاتا ہے صبح ماں اس کو نہلاتی ہے، اس کی آنکھوں میں سرما لگاتی ہے اور اس کے گلے پہ ٹائی لٹکاتی ہے اور کتابیں خود اس کے بیگ
بیگ میں رکھتی ہے۔ اس کھیل میں امیر و غریب دونوں آگے بڑھ رہے ہیں۔ باپ اس کا ماتھا چومتا ہے، جیب خرچی اس کی جیب میں ڈالتا ہے اور اسے اٹھا کر سواری پہ بٹھاتا ہے۔ محبت بڑی باتیں کرتا ہوا اسے سکول لے کر جاتا ہے اور سکول سے لے کر بھی آتا ہے، اس کی فیسیں بھی ادا کرتا ہے۔ جب بچہ پڑھ جاتا ہے تو ماں باپ پریشان ہوتے ہیں کہ بچہ ہماری بات نہیں سنتا، بدتمیزانہ لہجے میں گفتگو کرتا ہے۔ سامعین محترم، اخلاق والدین اور ادب و محبت کا سبق یا تو قرآن سکھائے گا یا نبی کا فرمان۔ ہم نے اپنے بچوں کو قرآن تو پڑھایا نہیں، نبی کا فرمان تو سکھایا نہیں، اور نتیجہ وہ مانگ رہے ہیں جو قرآن و حدیث سے آئے۔ اس لیے میں آپ کو دعوت فکر دینا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو دینی تعلیم دلوائیں، کیونکہ میرے ہاتھ میں قلم ہے، میرے ذہن میں اجالا، میرے ہاتھ میں قلم ہے، میرے ذہن میں اجالا، مجھے کیا دبا سکے گا کوئی ظلمتوں کا پالا، مجھے فکر امن عالم تجھے اپنی ذات کا غم، مجھے فکر امن عالم تجھے اپنی ذات کا غم، میں طلوع ہو رہا ہوں تو غروب ہونے والا، وما علینا الا البلاغ المبین۔